السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت 155۔ میرے عزیزو، میرا آج کا عنوان ہے، آج کا موضوع ہے، آج میں جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے، جس عنوان پہ بات کرنی ہے، آزمائش اور صبر۔ کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے قرآن میں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے آزمائیں گے، اور والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ہے، بشارت ہے، بڑے انعامات ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کون صبر کرتا ہے اور کون اول فول ناشکری کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی ذریعے سے آزمائش آ جائے تو انسان ناشکری کے الفاظ بول پڑتا ہے، جس سے اللہ اور ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام میں کئی سالوں بیماری آئی، بیمار رہے، اللہ نے بیٹے بھی لے لیے اور سارے جانور بھی لے لیے، بیمار بھی کر دیا، کبھی ناشکر کے الفاظ نہیں کہے، اور شکر کرا تو انہوں نے تو اللہ نے ساری نعمتوں کو واپس کر دی، بیٹے بھی اور صحت بھی اور بکریاں بھی اور جانور بھی، سب کچھ اللہ نے ان کو واپس کر دیا شکر کرنے پر۔ تو انسان کے اوپر ایک آزمائش تو ہر انسان پہ آتی ہے، جب دنیا میں رہتا ہے تو آزمائش بھی انسان پہ آتی ہے اور تکلیف بھی انسان پہ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ جو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی تو آئے گی لیکن اس کے بعد آسانی ہے۔ تنگی کے ٹائم ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ جب تنگی آئے، آزمائش ہے، تو صبر کرنا ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی ایک آئے گی اور آسانی اللہ دو عطا کرے گے۔ العسر الف لام کے ساتھ کہا، معرفہ ہے، یسرا نقرہ ہے، اور العسر معرفہ ہے اور یسرن جو ہے نقرہ ہے۔ تو یہ معرفہ جو ہے پتہ چلا تنگی ایک آئے گی، اور یسرن آسانیاں جو آئے گی، یسرن آسانیاں، یہ کیونکہ نقرہ ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آسانی اللہ دو دے گے اور تنگی صرف ایک آئے گی۔ اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ آزمائش جو ہوتی ہے انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، وقت طور پہ آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ صبر کرے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو ناشکری کے الفاظ استعمال کرے وہ ناکام ہوتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں ناشکری کرنے پر اور ناشکری کے الفاظ کہنے پر۔ اور اس کے آزمائش کا فوائد بھی، اللہ کی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دے، اور کہتے اللہ مجھے، ایسے کچھ الفاظ کہہ رہے تھے۔ آزمائش اللہ سے مانگ رہے تو اللہ کے نبی نے ان کو ایسے ہلکے سے ٹانگ مانگی، اللہ سے آزمائش نہ مانگو، اللہ سے صبر مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ آزمائش کے فوائد تو ہے، آ جائے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس سے کیا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اب یہ آزمائش جو ہے، اگر یہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے تو یہ نعمت ہے، اللہ سے اگر دور کر رہی ہے تو سمجھو یہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی بول دیتی ہے بس اوقات کہ ہم ہی اللہ کو ملے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فلسطین کے لوگوں پر کتنی آزمائش آتی ہے، کیسے ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن وہ کیسے عظیم لوگ ہیں۔ فلسطین انبیاء کی زمین ہے، وہ ناشکری کے الفاظ نہیں لاتے ان پر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مائیں جا رہی ہے سامنے، باپوں کو مارا جا رہا ہے، معصوم معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے اس طرح درندگی کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے بلکہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم پر آ جائے پاکستانیوں پہ تھوڑی سی آزمائش، ہم فوراً ناشکری کے الفاظ بولنے لگ جاتے ہیں،
اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو صبر کرنے والا اللہ کی رضا پا لیتا ہے، اور اول فول کرنے والا، اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناشکری کرنے والا، اس سے ناشکری کرنے سے اس کی آزمائش ختم تو نہیں ہوگی، آزمائش تو پھر بھی باقی رہے گی، بلکہ اس پہ اس کو گناہ ملے گا، ناشکری کرے گا۔ اگر صبر کرے گا اور صبر کرے گا تو یہ اس کی آزمائش، یہ تکلیف بھی انسان کی اللہ پاک نیکی میں بدل دے گا۔ آتا ہے حدیث میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مومن پہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی اللہ پاک اسے نیکی عطا فرماتے ہیں، اس پہ بھی اللہ پاک اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو اب یہ سوچ ہم کو ہمارا خود فیصلہ کرنا ہے کہ جب اللہ کے طرف سے آزمائش آ جائے، مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور ناشکری کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی بندہ، اللہ فرماتے کوئی بندہ اگر خوشحالی کے اندر مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، میں تنگی کے وقت بھی اس کی پکار دعائیں سنتا ہوں، اور تنگی کے وقت بھی میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ پھر تو بھائیو، خوشحالی میں تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جب پریشانی آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ میں یاد آتا ہے، اور کبھی آزمائش آتی ہے تو ناشکری کے الفاظ فوراً زبان سے بول پڑتے ہیں کہ میں ہی اللہ کو ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یا میرا ہی آدمی مارنا تھا اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، یا میرا ہی بچہ مر گیا اللہ کو، استغفر اللہ۔ تو انسان ایسے الفاظ مت بولے جو بس اوقات کفریہ بھی ہوتے ہیں، انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور اس سے آزمائش ختم تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان پہ اللہ کی پکڑ کا سبب بنتی ہے۔ تو یہی گزارش کرنی تھی کہ آزمائش آ جائے، کبھی بھی آ جائے، جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہے، اللہ فرما دیا، اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے شرط ہے، ایمان والوں کو بتا دیا کہ تمہیں یہ آزمائش آئے گی۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا، سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ نہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اچھا، بڑی محبت ہے، تم مجھ سے تیار ہو جاؤ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر اس میں آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہے، صرف اس طرح کا مفہوم ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تیار ہو جاؤ، تو اس پہ آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، کبھی کسی کا خوف ہوگا، تم نے صبر کرنا ہے، کبھی بھوک کی کمی ہوگی، کھانے پینے کو نہیں ہوگا، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، کبھی بہت کچھ ہوتا ہے انسان کھانے کے لیے، کبھی نبز، یہ ہمارے سامنے سوات کا واقعہ ہوا ہے، بنیر کا، اور اس طرح کا جگہ ہوا، تو کیسے وہاں پہ اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، اور کیسے وہاں لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں ہے، گھر پر بھیگ گئے، سب کچھ بھیگ گیا ان کا بیچاروں کا، اللہ کرم کرے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرمائے میں تمہیں جانوں اور مال اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ کبھی مال میں نقصان ہو گیا، اللہ عافیت میں رکھے، کبھی کچھ، کبھی جان، کسی بچہ چلا گیا یا کوئی مر گیا، اور کبھی پھلوں میں کمی آ گئی تو تم نے ناشکری نہیں کرنی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، آگے بڑے انعامات ہیں۔ تو دنیا عارضی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ وقتی طور پہ آئی ہے، لیکن جو میں الفاظ استعمال کروں گا ناشکری کے، یہ پھر سے لکھ لے گا اور میری آخرت میں تباہی کا سبب بنے گا، اور دنیا میں بھی اللہ نے جو نعمتیں دی وہ اس میں بھی کمی آئے گی، اور صبر کرے گا تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ انہیں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تو اللہ چیک کرتے ہیں ان کو، تو اللہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ پاک پھر بھی چیک کرتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی تنگی رزق سے آئے گی، کبھی بیماری سے آئے گی، کبھی عزیزوں کی جدائی سے آئے گی، تو ہم نے صبر کرنا ہے۔ تو اس پہ صبر کرے گے تو یہ ہماری آزمائش، صبر بھی عبادت بن جائے گا اور نیکی بن جائے گی، اور اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ تو ہر حال میں شکوے کرتا ہے نہ، شکوے نہیں کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔